افغانستان اور پاکستان کے معاملات جس پر آپ کو یاد ہوگا کہ استنبول میں جو مذاکرات ہوئے اور وہ مذاکرات ختم ہو گئے، بے نتیجہ ختم ہو گئے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی بیان دیا. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی طرف سے کوئی ریٹن ہمیں کچھ دینے کو تیار نہیں تھے، وہ وربلی ہمیں کہے جا رہے تھے. جو بھی کمٹمنٹ جو بھی ہم ان کو ایویڈنس ظاہر ہے، ہر چیز ایویڈنس بیس سارا پاکستان نے رکھا کہ کیسے دہشت گردی کی جا رہی ہے افغانستان کی طرف سے، سرحدوں کی طرف سے. نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں اس میں، افغان حکومت بھی کچھ لوگوں کو دہشت گردوں کو پیٹرنائز کر رہی ہے. تو وہ مان تو رہے تھے اس بات کو، لیکن یہ کہ وہ اس کو ریٹن ہمیں کچھ بھی دینے کو تیار نہیں تھے. تو مختصراً یہ کہ یہ سارے مذاکرات بے نتیجہ نکلے ہیں. دفتر خارجہ نے بھی بیان دیا ہے کہ افغانستان کو جو موقع دیا گیا تھا، جو وقت تھا، وقت کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے نہ دہشت گردوں کی حوالگی کی، نہ دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائی کی. تو اس کا مطلب ہے ٹوٹیلٹی جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ ناکام مذاکرات ان کو تصور کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی پاکستان، ہماری یہ کوشش ہوگی، خواہش ہے ہماری ہمیشہ سے پاکستان کی، کہ ہم افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کریں، مذاکرات کے ذریعے حل کریں. اور پھر یہ 27th امینڈمنٹ ہے، اس میں فوج سے متعلق بھی کچھ یہ تبدیلیاں، 243 آرٹیکل 243، اس کی بھی بات ہم کریں گے. سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈیفینس انالسٹ ہیں. بہت شکریہ. گڈ مارننگ محمد علی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس. اچھا سر، پہلے ہم افغانستان اور پاکستان کے معاملات کی بات کرتے ہیں، پھر یہ جو تبدیلیاں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے افغان پاکستان کا معاملہ، اب یہ آپ کو کس طرف جاتا ہوا دکھ رہا ہے؟ خاص طور پہ وزیر دفاع کا بیان، دفتر خارجہ کی ایک کمپریہنسو سٹیٹمنٹ اس سے متعلق آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی خوشائن اس سے خبر نہیں نکلی ہے. دیکھیں، دو پہلو ہیں اس کے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تیسرا دور تھا پاک افغان مذاکرات کا، جو کہ قطر اور ترکی کی سہولت کاری کے نتیجے میں منعقد ہوا تھا. اور ایک بات تو اس میں واضح ہے کہ جو موقف پاکستان نے اٹھایا اور افغانستان کے سامنے رکھا گیا، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب جو ہے ہم بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ان سے ڈیل کر رہے ہیں، اور ان کو بالکل کلیئر ایک طرح سے وارننگ بھی ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنی عالمی، علاقائی اور ہماری ساتھ جو دو طرفہ کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کریں، خصوصاً دہشت گردی کے اپنی سرحدوں سے پاکستان کے خلاف استعمال کے حوالے سے، ورنہ جو ہیں اس کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے. پاکستان نے ان کو واضح کیا کہ جناب آپ جو ہے ان سے دستبردار ہوں، سیاسی سفارتی سطح پہ بھی علیحدگی کا اعلان کریں، ان کے خلاف انٹرنیشنلی ویریفائبل جو ہے اور مستند کارروائی بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو، اور پھر اس میں تیسری جو پارٹیز ہیں ان کے سامنے بھی اس کے شواہد اور ثبوت رکھیں. لیکن مسلسل 3 جو اس کے دور ہوئے ہیں، اس میں افغان طالبان نے پہلو تہی کی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مخلص نہیں ہیں دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھانے میں، یا عالمی اور علاقائی جو ان کی کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے میں. تو یہ افسوسناک بات ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے ملک کی ترقی، خوشحالی، سلامتی کی طرف فوکس کریں، وہ اپنے اقتدار کو استعمال کر رہے ہیں بھارت کے ایک طفیلی ریاست یا پراکسی کے طور پہ اس خطے میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے. تو یہ افسوسناک بات ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں ہماری ہمدردیاں افغان عوام کے ساتھ بھی ہیں، جو کہ مسلسل 45 سال سے عدم استحکام کا شکار ہیں. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ہر ذی شعور افغان بھی ہے وہ بھی اپنی حکومت پہ دباؤ ڈالے کہ جناب آپ کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ترقی، خوشحالی اور سلامتی کی طرف بڑھنا چاہیے. نیگیٹو رسپانس تھا افغان جو ڈیلیگیشن تھا، کہ یہ جو ثالث تھے، اور اس کی بھی بہت رپورٹ کیا اس بارے میں بھی، کہ ثالث جو ہمارے قطر اور یہ ترکی ہے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لی ایک طریقے سے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو میڈیٹرز کہتے ہیں کہ بھئی ایک اور دور ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، اس میں ہم کچھ معاملات حل کر لیں گے. لیکن ایسی بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے وہاں سے. جی بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس سال کے شروع میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی تھی جو بڑی تشویشناک تھی، کہ افغانستان دوبارہ سے عالمی اور علاقائی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ان کی حکومت بجائے کہ اپنی عوام کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی پر فوکس کرے، وہ بدستور ایک نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پہ ایک ملیٹنٹ تنظیم کی طرح سے بیہیو کر رہی ہے. اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں
ان کی افغانستان دوبارہ سے آماجگاہ بن گیا ہے. یہ صرف پاکستان کے حوالے سے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی تشویش نہیں ہے، ایران کو بھی جند اللہ کے حوالے سے اور انصار اللہ کے حوالے سے تشویش ہے، چین کو ای ٹی آئی ایم کے حوالے سے تشویش ہے، سینٹرل ایشیا کے ممالک کو آئی ایم یو کے حوالے سے تشویش ہے، امریکہ اور مغربی طاقتوں کو القاعدہ اور داعش کے حوالے سے تشویش ہے. اچھا، ایک اور پیش رفت ہوئی ہے، ایران نے کہا ہے کہ ہم میڈیٹ کرانے کو تیار ہیں. اس آفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں ترکی اور قطر کی جہاں تک بات کی جائے اس طریقے سے نہیں، ایران تو زیادہ نیٹی گریٹی جانتا ہے افغانستان کی بھی، بھارت سے بھی اور سارے معاملات. تو یہ کچھ موو ایسا ہوگا جس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہر وہ ملک جو کہ افغانستان کو یاد دہانی کرائے اس کی عالمی سفارتی ذمہ داریوں کی اور اس کے اوپر دباؤ ڈالے، اس کو قائل کرنے کی کوشش کرے کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ بیہیو کرے، میں سمجھتا ہوں پاکستان ہمیشہ اس کو ویلکم کرتا ہے. ایران کو دو ایڈوانٹیجز حاصل ہیں. ایک تو یہ کہ ایران کی تاریخ اور جغرافیہ بھی ملا ہوا ہے افغانستان سے، اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 45 سال میں ایران میں بھی بڑی پیمانے پہ افغان مہاجرین گئے تھے اور اب وہ بھی ان کو واپس اپنے ملک بھیج رہے ہیں. اور اگر ایران دونوں ممالک کے درمیان مسائل کے خاتمے میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے اور افغان طالبان کو کنونس کر سکتا ہے کہ جناب اس خطے میں ترقی خوشحالی کا جو سفر ہے اس میں آپ شامل ہوں، دہشت گردی کی پشت پناہی بند کریں. اور اس میں ایک اور میسج بھی ان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس خطے میں کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے، بلکہ ایران اور دیگر ملک جو ہیں جس میں چین بھی شامل ہے، سینٹرل ایشین ممالک بھی شامل ہیں، وہ پاکستان کی جو افغانستان کے حوالے سے تشویش ہے دہشت گردی کی پشت پناہی کی، اس کو شیئر کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ریجنل میجر پلیئر کا پاکستان کے جو کنسرنز ہیں اس کو ری انفورس کرنا اور افغانستان کو ایک اور موقع دینا کہ جناب آپ دہشت گردی بند کریں. ورنہ نہ صرف پاکستان ممکن ہے کہ اگر انہوں نے اپنا طرز عمل نہ بدلا تو ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، جس کا یقینی طور پہ ان کو معاشی، سیاسی، سفارتی سطح پہ بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. جی اچھا سر، اب یہ تمام تر کانٹیکس جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز افغانستان میں، اسٹیٹ ایکٹرز، پھر اس کے بعد انڈیا میں بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز، اسٹیٹ ایکٹرز، اب اس سب کو دیکھتے ہوئے چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ابھی یہ 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو آ رہا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ذرا اینالائز کریں اس کو. دیکھیں 4 پہلو ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی کی جا رہی ہے آرٹیکل 243 میں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو پوری دنیا کی جو جنگ اور حرب کی تاریخ ہے اس میں جیسے جیسے انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، خطرات کی نوعیت چینج ہوتی ہے، ٹیکنالوجی نئی نئی متعارف کرائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام دنیا کی افواج کی حکمت عملی میں بھی تبدیلی آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سٹرکچر میں بھی تبدیلی آتی ہے. ابھی جو 1947 کے وقت پاکستان کا فورس پوسچر تھا اور سٹرکچر تھا وہ دوسری جنگ عظیم کی سوچ اور تجربات پر مبنی تھا. پھر ہم نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو عہدہ بنایا وہ 1965 اور 71 کی جنگوں کے تجربے کے نتیجے میں بنایا تاکہ افواج کی کوارڈینیشن کو بہتر کیا جائے. لیکن اب دیکھیں بنیان المرصوص میں جو ہم نے بہت ایک اہم تجربہ حاصل کیا کہ ہم نے بہت انٹینس، بہت تیز جو ہے ملٹی ڈومین آپریشنز کیے کامیابی کے ساتھ بھارت کے خلاف. اس میں میزائلز کا رول بھی ہے، اس میں ڈرونز کا رول بھی ہے، اس میں الیکٹرانک وارفیئر کا بھی ہے، اس میں سائبر وارفیئر کا بھی ہے، اس میں ایئر پار کا بھی ہے، اس میں لینڈ فورسز کا بھی ہے، اس میں میری ٹائم سیکیورٹی کا بھی ہے. تو اب یہ ایک لگژری جو کہ آج سے 50-52 سال پہلے 1973 کے آئین کے وقت سوچا گیا تھا کہ تینوں فوجیں اپنی جنگیں لڑیں گی، ایک پرائم منسٹر ہوگا جو ان کو حکم دے دے گا اور صرف روایتی جنگ ہوگی جو سلو ہوگی. تو اب جنگ کی نوعیت بالکل بدل چکی ہے، جس کی وجہ سے اب پاکستان دنیا کی دیگر ممالک جس میں امریکہ شامل ہے، جس میں چین شامل ہے، جس میں روس شامل ہے اور خود بھارت بھی اب اپنی فورس پوسچر کو تبدیل کر رہا ہے. ان کی کوشش ہے کہ اپنی تینوں فورسز کو انٹیگریٹ کریں اور وہ اوفینسو آپریشن کی تیاری یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج کل کے حالات و واقعات کے تناظر میں زیادہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے، زیادہ سوئفٹ رسپانس چاہیے، جس کے لیے دیکھیں 4 چیزیں چاہیے. نہ صرف کوارڈینیشن بہتر ہونی چاہیے،
ملٹی ڈومین آپریشن ہوگا ہمیشہ فیوچر کی ہر جنگ. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کوئک بھی چاہیے اور تمام ڈومین کی مجموعی انفارمیشن اور انٹیلیجنس کے پیش نظر چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اب آپ کا جو فورس پوسچر ہے وہ مشن اورینٹڈ ہوگا, وہ سروس بیس نہیں ہوگا. یعنی کہ جو سی ڈی ایف ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ تھریٹ جو ہے وہ کس ڈومین میں ہے, الیکٹرانک میں ہے, سائبر میں ہے, ڈرون میں ہے, میزل میں ہے, میری ٹائم میں ہے, ایئر میں ہے, اور اس سے مطابقت رکھتا ہوا ہم جواب اس ڈومین میں دیں گے. یعنی کہ ہم نے پورے اپنے دفاعی نظام کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں, ایفیشینٹ بنا رہے ہیں, اور پھر جو ڈپلیکیشن ہے ریسورسز کی, وسائل کی, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کمی آئے گی, اور ایفیشنسی ٹریننگ کے حوالے سے, کوارڈینیشن کے حوالے سے اس میں بھی انشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ نے 4-5 چیزیں بیان کی. اچھا, امیونٹی کے معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کہ اس میں امینڈ کیا گیا معاملہ, اس پر بھی ذرا تجزیہ دیجیے اپنا. امیونٹی ان اے سینس کہ وہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی, فوجداری کارروائی, وہ جو طریقہ ہوگا امپیچمنٹ کا طریقہ ہوگا جو صدر مملکت کو کے خلاف, اگر ممکنہ طور پر کوئی اس طرح کا رانگ. دیکھیے, صدر مملکت جو ہے پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, اور یقینی طور پہ وہ تمام جو پاکستان کی ریاست کے ادارے ہیں ان کے ہیڈ بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو توقع ہے وہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن براہ راست اس کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیں جو ہمارے وزیر اعظم نے بات کی ہے وہ اس سے مختلف ہے. کہ جب وہ واپس آئے ہیں آذربائیجان سے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پبلک کے سامنے اکاؤنٹیبل رہوں, کیونکہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں جو عوام کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ہماری کابینہ اور وزراء اور وزیر اعظم ہوتے ہیں. اس لیے یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش بھی کر رہے ہیں, اور ہر 4-5 سال کے بعد جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ ان کو دوبارہ ری الیکٹ کرنا یا ان کو ریجیکٹ کرنے کا جو حق عوام کو حاصل ہے, یہی سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی کا ذریعہ بھی ہے, اور جمہوریت اور سیاسی نظام میں استحکام کے تسلسل کی ضمانت. اور یہی چیف آف ڈیفنس فورسز کے لیے ادارے فالو کیا جائے گا. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کو تو اپوائنٹ ہی سویلین لیڈرشپ کر رہی ہے, اور اس حوالے سے کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ جو ہمارے اسٹریٹجک فورسز کے بھی کمانڈر ہوں گے وہ ہمارے سی ڈی ایف کی مشاورت سے ہماری سویلین لیڈرشپ ہی ان کو اپوائنٹ کرے گی. تو ان کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار جو ہے وہ بدستور سویلین لیڈرشپ کے سامنے موجود ہے اور رہے گا. جی, بہت شکریہ سید محمد علی صاحب, آپ نے اپنا تجزیہ دیا.